کل رات ہرمز کے پانیوں کے ٹھیک اوپر آسمان میں امریکی ڈرون اڑ رہا تھا. MQ-9 ریپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی سکرینز پر. $30 لاکھ فی یونٹ کا یہ شکاری ہے. اب تک اس کا کوئی میچ نہیں ہے. اور نیچے پانی میں امریکی بحریہ کی کشتیاں ہیں, اٹیک بوٹس. اور اچانک جو کشم جزیرہ ہے ایران کی طرف سے, وہاں سے ایک میزائل اٹھتا ہے. 20 منٹ کے اندر 3 امریکی ڈرون آسمان میں تباہ ہو چکے تھے. ایک پاسداران انقلاب نے گرایا, دوسرا ایرانی فوج کے فضائی دفاعی نظام نے گرایا, اور تیسرا امریکیوں کو خود نہیں معلوم کہ کس نے گرایا. دوست میں آپ کے سامنے جو خبر رکھ رہا ہوں, NBC نیوز نے 1 گھنٹہ پہلے بریک کی ہے. سینٹ کام امریکن سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے امریکی بوابا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم نے کیپٹن ٹم ہاکس کی کشتیوں اور میزائل لانچ IRGC بندر عباس کے قریب جو جگہ ہے وہاں پر دفاعی حملے کیے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے دفاعی حملے ہیں, پہلے حملے ایران سے ہوتے ہیں, اور پاسدارانی انقلاب کا جواب آیا ہے کہ ہم جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیں گے, اور انہوں نے یہ جواب دیا. اچھا پھر ٹرمپ نے کیا آپ کے سامنے ایک اور تصویر آ چکی ہے. اس نے اپنا ٹروتھ سوشل کھولا, ایک AI جنریٹڈ تصویر پوسٹ کی. جلتی ہوئی ایرانی کشتیاں ہیں, سمندر میں گرے ہوئے سپاہی ہیں, اور اوپر لکھا ہے ایڈیوس یعنی الوداع. یہ اسپینش زبان کا لفظ ہے, یہ غالباً شاید فرینچ کا ہوگا, یہ اسپینش کا ہے, الوداع. دوستو یہ تصویر نہیں ہے, یہ ایک سپر پاور کی گھبراہٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن آج کی کہانی صرف اس رات کی نہیں ہے, آج کی کہانی ہے 70 سال پرانی. اور آج کی کہانی کا اصل کردار وہ سپر پاور نہیں جو سمندر میں اپنے ڈرون ڈھونڈتا پھر رہا ہے. آج کی کہانی کا اصل کردار وہ ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان. آج پاکستان نے ایک ایسا کام کیا ہے جو نہ ہی ہندوستان فی الحال کر سکا, حالانکہ ہمیں بہت سے ہندوستانی پیارے بھائی ہمارے دیکھتے ہیں, ان کے لیے یہ صرف اور صرف تنقیدی جملہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک فیکٹ چھپا ہوا جو میں آپ کو چل کے بتاؤں گا. نہ پاکستان کے ارد گرد کی ریاستیں کر سکی ہیں. پاکستان نے ٹرمپ کے ابراہم معاہدے کے مطالبے پر ایک لفظ کہا ہے, صاف انکار کیا ہے, اور یہ جو نہیں ہے اس کی ایک 70 سالہ تاریخ ہے. ایک ایسی تاریخ دوستو جس میں قائد اعظم سے لے کر مشرف تک, ضیاء الحق سے لے کر آج تک کئی مرتبہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی. کئی مرتبہ پاکستان لڑکھڑا کر گرنے کے قریب بھی تھا, اور ہر بار کسی نہ کسی موڑ پر پاکستان نے سنبھل کر ایک ہی جواب دیا, نہیں. تو آج کے اس تجزیے میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہونے والی ہے جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی. وہ کہانی جو نصابی کتابوں میں نہیں پڑھائی جاتی. 5 منٹ کے بعد ایک ایسا انکشاف ہوگا جس کے بعد آپ پاکستان کے بارے میں اپنی رائے دوبارہ بنائیں گے, میرا آپ سے وعدہ ہے. اور آخر میں اس نئی نسل کی بات ہوگی جو تہران میں ایک نئے سورج کے طلوع کا اعلان کر رہی ہے. عمران خان کا بیان 2020 یاد کیجئے, الجزیرہ پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے فلسطین کے ساتھ چھوڑا تو کشمیر کا حق بھی کھو دیں گے. پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اور یہ صرف بیان نہیں تھا دوستو, یہ ایک پوری قوم کا اجتماعی شعور تھا جو عمران خان نے 2 لفظوں میں سمو کے پوری دنیا کو بتایا, جو 70 سالوں سے قائد اعظم کی پالیسی پر کھڑا ہوا تھا. دوستو میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اب سوال, اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی صورتحال بتاؤں, ایران کی صورتحال بتاؤں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان پر دباؤ ہے, اور جو اب دباؤ ہے پاکستان پر, پچھلے 70 سال میں آج سے پہلے کبھی اتنا دباؤ نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, ابراہم اکارڈ کا حصہ بنا جائے. اب آتے ہیں آج کی صورتحال پر. آج کا پاکستان, آج کا فیصلہ. پچھلے ہفتے ٹرمپ نے ایک کانفرنس کال کی تھی, میں آپ کو پہلے ویلاگ میں بتایا تھا. 8 سربراہان مملکت لائن پر تھے, 7 سعودی عرب, قطر, اردن, مصر, بحرین, ترکی اور دیگر خلیجی ریاستیں, اور پاکستان اس میں شامل تھا. کانفرنس کال ہو رہی, جیسے آپ نہیں کانفرنس کال ملاتے فون کے اوپر. ٹرمپ نے تجویز رکھی پہلے تو چیک کرنے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے, واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے, ایران سے معاہدہ ہونے کے بعد آپ سب ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائیں, اسرائیل کو تسلیم کریں. خاموشی چھا جاتی ہے کانفرنس کال کے اوپر. پھر پاکستان کا جواب آتا ہے. سینیٹر لنڈزے گراہم نے دھمکی بھی دی کہ اگر تم انکار کرو گے تو سخت نتائج ہوں گے. یاد رہے لنڈزے گراہم اسرائیل کا دوست ہے, ٹرمپ کا دوست ہے, اور ٹرمپ کے بہت قریب ہے دوستو. لیکن پاکستان نے انکار کیا کھلے عام 3 فکروں میں. پہلا فکرہ, پہلے ایک مکمل آزاد فلسطینی ریاست قائم کرو. دوسرا فکرہ, القدس اس کا دارالحکومت ہوگا, 1967 کی سرحدیں. تیسرا فکرہ, تب ہم دیکھیں گے, یہ نہیں کہ تسلیم کریں گے, دیکھیں گے, اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی. پاکستانی سینئر صحافی ہیں کامران یوسف صاحب, جو سینئر دفاعی صحافی بھی ہیں, انہوں نے آج صبح ایک بڑا کمال کا تجزیہ شیئر کیا. وہ ان کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان سالس رہا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی اسرائیل پالیسی بدلے گا. اسلام آباد نے ماضی میں بھی واشنگٹن سے اختلاف کیا, اور ٹرمپ خود بھی یہ جانتا ہے, جیسا کہ اس نے ٹرو سوشل پر لکھا, 1 یا 2 ملک ابراہم معاہدے میں شامل نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. اور کامران کہتے ہیں شاید وہ اشارہ پاکستان کی طرف کر رہا تھا. اور دیکھیے
یہ بات صرف پاکستانی نہیں کہہ رہے, ہندوستان میں بھی اعتراف ہو رہا ہے. ایک ہندوستانی صحافی ہیں تیجو پرکاش, انہوں نے آ کے ٹویٹر پر ایکس پر لکھا اور یہ الفاظ ہیں, کیا واقعی پاکستان نے ابراہم معاہدے پر ٹرمپ کو نہیں کہا ہے؟ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پہلے ایک مکمل آزاد فلسطین, القدس دارالحکومت, 1967 کی سرحدیں, تب اسرائیل کے رویے دیکھیں گے, نہ ریاست نہ معاہدہ. اور مجھے حیرت ہے, وہ تجسوی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے اصل ریڑھ کی ہڈی دکھائی ہے, پاکستان شوڈ اس اسپائن, یہ ان کے الفاظ ہیں, اور ہمارا مودی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے مکمل جھک گیا ہے. یہ کیا تضاد ہے؟ اب یہ ایک ہندوستانی صحافی لکھ رہا ہے اپنے ہی ملک کے بارے میں پاکستان کی تعریف میں, اور یہ بڑی نایاب بات ہے. اور اسی دوران ایک اور واقعہ ہوتا ہے, یاد کیجئے گا, آج کی کہانی نہیں ہے یہ, کئی واقعات کی کہانی ہے یہ, جو سب آپس میں جڑے بھی ہوئے ہیں. ایک ہندوستانی صحافی ہیں شیش پال وید, انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے. اب ذرا سوچئے کہ اس وقت اب میں آپ کو ایک اور موڈ پہ لے کے جا رہا ہوں ناظرین, کہ وہ ملک جس نے اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں پورا ساتھ دیا وہ ہے بھارت. ہمیں بھارت کے بہت سے ناظرین سنتے ہیں, میں بڑی قدر کرتا ہوں ان کی. اب ذرا سوچئے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے. ایک کلپ ہے ہندوستانی صحافی کا شیش پال وید کا, اور اوور آل سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے دوستو. جے پور انڈیا سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو, دنیا کی واحد سپر پاور کا تیسرا سب سے طاقتور آدمی, جے پور سے رخصت ہو رہا ہے. اور اسے رخصت کرنے کے لیے کون آیا ہے, ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کے سامنے چل پڑی ہے. نہ کوئی وزیر, نہ کوئی منسٹر آف اسٹیٹ, ایک ایس ایچ او ہے, دیکھیے آپ, ایک کانسٹیبل ہے اور ایک سب انسپیکٹر ہے, اور چند نچلے درجے کے بابو ہیں. ذرا دیکھیے یہ منظر جو آپ کے سامنے چل رہا ہے, اور غور کیجئے کہ امریکہ کے اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ کس قدر نچلے درجے پہ جا چکے ہیں. امریکہ کا وزیر خارجہ, آپ اس کو یہ, اور یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, نمبر 3 موسٹ پاورفل مین دوستو, اس کو ایک ایس ایچ او رخصت کر رہا ہے. آگے وائد لکھتا ہے کہ یہ سب سے سرد استقبال ہے, کولڈ ریسیپشن. مجھے یاد نہیں آتا کہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ایسا سلوک کبھی ہوا ہو. یہ ٹرمپ کے شٹ ہول تبصرے کا جواب ہے. ٹرمپ نے بیسکلی تبصرہ کرتے ہوئے انڈیا کو شٹ ہول کہا تھا. ہندوستان نے امریکہ کے وزیر خارجہ کو ایس ایچ او کے درجے پر اتارا ہے, اور پاکستان نے ٹرمپ کی ابراہیم تجویز کو نہ کہہ کر اسی شخص کو شرمسار بھی کیا ہے. دو الگ ممالک ہیں, دو الگ رد عمل ہیں دوستو, لیکن پیغام ایک ہی ہے کہ اب امریکہ کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے, اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے دوستو. اور یہ سب اس ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ واضح ہو رہی ہے ناظرین, اور وہ حقیقت کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور لمحے پہ لے کر آ گیا ہوں. وہ حقیقت ہے ایران. یہ پنگا لینے کے بعد جو سٹیٹس تھا امریکہ کا, آج حال دیکھیے کہ کس طرح سے پاکستان انکار کر رہا ہے امریکہ کو, بھلے وہ اس کا دوست ہے, اور کیسے ہندوستان ٹریٹ کر رہا ہے دوست.